مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلے جمعہ میں اس آیت کا بیان شروع کیا گیا تھا لیکن ناتمام رہ گیا تھا۔ آج اس کا کچھ تکملہ کرنا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں یہ بات بیچ میں خیال آیا کہ اس کے بارے میں تنبیہ کر دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ایک معنی تو وہ ہے جو ہر آدمی جانتا سمجھتا ہے، یعنی عقیدہ توحید کا ہونا چاہیے، اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود سمجھنا، عقیدے میں عقیدہ رکھنا اس کے معبود ہونے کا، یہ اللہ بچائے شرک ہے، کفر ہے، اور اس سے بڑا جرم اللہ کی نزدیک کوئی اور نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو ایک معنی تو اس کے معروف ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، الحمدللہ ہر مسلمان اس پر عمل پیرا بھی ہے، یعنی کسی مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے، کتنا ہی لالچ دے دو اور کتنا ہی اس کو ڈرا دھمکا دو، لیکن وہ انشاءاللہ اس عقیدے سے، توحید کے عقیدے سے پھرنے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، یہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ لیکن ایک معنی اس کے حضرات صوفیاء کرام بیان کرتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا مکمل مفہوم اور مکمل اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا خفی پوشیدہ قسم کا شرک ہے کہ اللہ تعالی نے تو ایک بات کا حکم دیا یا ایک بات سے روکا، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہش کے تقاضے پر عمل کر لیں۔ مثلا فرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا رشوت کو، مثال کے طور پر
رشوت خوری کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی رشوت کسی قیمت پر ایک پیسے بھی نہ لے، لیکن ایسا موقع آ گیا کہ دل کا تقاضا یہ ہوا، نفس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ رشوت کا مال کھا لو، لے لو اور کھا لو۔ تو آدمی اگر اس موقع پر اللہ کے حکم کو نظر انداز کر جائے اور رشوت کا وہ پیسہ کھا لے تو حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کر کے لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھ کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو واجب اطاعت نہیں سمجھوں گا، اور عملاً کیا یہ کہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کی، اپنے نفس کے تقاضے کی اطاعت کر لی، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کسی نامحرم پر لذت لینے کے ارادے سے نگاہ نہ ڈالو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ جب وقت آیا اور دل کا تقاضا ہوا، نفس کا تقاضا ہوا کہ لذت حاصل کی جائے اس بد نظری کے ذریعے، اس موقع پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پیچھے ڈال گیا اور اپنے نفس کے تقاضے پر عمل کر گیا۔ تو فرماتے ہیں حضرات صوفیاء کرام کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اس واسطے کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے تقاضے کو شریک کر لیا۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس میں یہ بات بھی داخل ہے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں توحید خالص تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کو معبود مانے، اس کے سوا کسی کو نہ مانے، اللہ ہی کی اطاعت کرے، اللہ ہی سے محبت رکھے، اللہ ہی سے چاہے۔ محبت ہو تو اللہ سے ہو، اطاعت ہو تو اللہ کی ہو، اور مانگے تو اللہ سے مانگے، چاہے تو اللہ سے چاہے۔ شیخ سعدی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دری نوع الشرک پوشیداس کہ زیدم ببخشید و امرم بخش، کہ اس میں بھی ایک طرح کا شرک پوشیدہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے زید نے فلاں کام کرا دیا میرا اور امر نے فلاں کام کرا دیا۔ ارے زید اور امر کی کیا مجال تھی کہ وہ کوئی کام تیرا کرا دیتے؟ جو کچھ کرانے والا ہے وہ تو اللہ جل جلالہ ہے۔ تو توحید کے مفہوم میں اور شرک سے بچنے کے مفہوم میں یہ سب باتیں بھی داخل ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس توحید کے حلقے میں داخل کر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ شرک کے جلی سے بچ گئے۔ لیکن یہ شرک خفی جو دن رات ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کر کبھی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی مخلوق کے پیچھے چل رہے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں، یہ راضی ہو جائے وہ راضی ہو جائے۔ اللہ بچائے، یہ سب بھی شرک کی ایک خفی قسم ہے، اگرچہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگے، مفتی سے پوچھو تو وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ کافر ہے۔ لیکن حضرات صوفیاء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہے یہ بھی ایک طرح کا شرک، اور جس طرح اس بڑے شرک سے بچے ہو اسی طریقے سے اس چھوٹے شرک سے بھی بچنا ضروری ہے۔ حضرات صوفیاء کرام کا مذاق تو یہ ہے، تو وہ سب باتیں اس میں داخل۔ تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی، اور وہ پڑوسی جو بالکل ملا ہوا ہے اس کے ساتھ، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو کچھ تھوڑا سا فاصلے پر ہے، والصاحب بالجنب، اور اس ساتھی کے ساتھ جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے۔
وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی غلام باندیا وغیرہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اللہ کی توحید کے نتیجے میں انسان کے اوپر کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی فہرست بیان کر دی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ۔ گفتگو یہاں کیونکہ پڑوسیوں کی چل رہی تھی، اس واسطے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں قرآن کریم نے پڑوسیوں کا ذکر کرتے ہوئے 3 لفظ الگ الگ استعمال کیے: الجار ذی القربہ، الجار الجنب اور الصاحب بالجنب۔ الجار ذی القربہ یعنی وہ پڑوسی جو بالکل لگا ہوا ہے گھر کے ساتھ، دروازے سے دروازہ ملا ہوا، اور الجار الجنب وہ پڑوسی کا ہے تو ایک ہی محلے میں رہنے والا لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہے، بیچ میں کوئی ایک آدھ گھر آئے لیں، وہ یہ سب کے حقوق ہیں۔ اور تیسرا والصاحب بالجنب، وہ پڑوسی جو عارضی طور پر جو ساتھ ہو گیا، کسی سفر میں ساتھ ہو گیا، بس میں ساتھ بیٹھا ہے، ریل میں ساتھ بیٹھا ہے، ہوائی جہاز میں ساتھ بیٹھا ہے، کسی مجلس میں، جلسے میں، اجتماع میں ساتھ بیٹھا ہے۔ اب جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ اس کا صاحب بالجنب۔ نماز میں کھڑے ہیں، نماز کے اندر، سب کے اندر، تو ہر آدمی اپنے برابر والے نمازی کا صاحب بالجنب۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پیشہ لوگوں کے اوپر بھی کو بھی صاحب بالجنب کہا جاتا ہے کہ میں بھی وہی کاروبار کرتا ہوں، میرا دوسرا آدمی بھی وہی کاروبار کرتا ہے، ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی صاحب بالجنب کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو ان کی قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس پر جو اتنا زور دیا گیا قرآن شریف میں کہ کئی کئی جگہ صاحب بالجنب کی جب حقوق بیان فرمائے، تو یہ ایک در حقیقت اس سے اشارہ اس بات کی طرف مقصود نظر آتا ہے، واللہ سبحانہ وعالم، کہ در حقیقت یہ صاحب بالجنب جو ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کا ساتھی ہوتا ہے، ذرا سی دیر کا۔ ریل میں آپ جا رہے ہیں کراچی سے لاہور، تو اب ساتھ جو بیٹھا ہے تو اس سے ایک دن ایک رات کا مشکل سے ساتھ ہوگا اس کا۔ تو جو آدمی اس ایک دن ایک رات کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے ایک دن ایک رات میں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا باطن فاسد ہے، باطن جلا ہوا۔ اس واسطے کہ ایک دن ایک رات میں اگر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے گا اپنے ساتھی کی خاطر، تو نہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا، کوئی ہمیشہ کے لیے وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ جب تھوڑی دیر کا معاملہ ہے، اس تھوڑی دیر کے اندر اگر اپنے ساتھی کی خاطر کچھ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، ایثار سے کام لے لے، تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن جو آدمی چند گھنٹے کے لیے اپنے ساتھی کا خیال نہ رکھ سکے اور اس کے ساتھ ایثار کا معاملہ نہ کر سکے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں مخلوق خدا کی کوئی محبت نہیں۔ اس واسطے صاحب بالجنب کو کہ یہاں سے در حقیقت یہ پہلی سیڑھی ہے مخلوق خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنے کی بات، فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف کوئی بندہ مائل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلنا شروع کرتا ہے اللہ کے راستے پر، اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت و عظمت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، جس کو سالک کہتے ہیں نا، اس صوفیہ کرام کی اصطلاح میں کہ آج چلنا شروع کیا اس راستے پر، سالک بنا، تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت و عظمت اس کے قلب میں پیدا ہونی شروع ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، دعویٰ تو بہت کر رہے ہو ہم سے محبت کرنے کا، ہم سے محبت رکھتے ہو، ہم سے محبت رکھتے ہو،
لیکن تمہارا ہم سے محبت کا امتحان ہے ایک، اس بات کا کہ واقعی محبت رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، اس بات کا ایک امتحان ہے۔ اگر اس امتحان میں پورے اتر گئے تو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم سے محبت ہے، ورنہ معلوم ہوا کہ دعوت جھوٹا ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ حضرت سناتے وہ امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے محبت ہے تو ہم سے تو محبت تم کیا کرو گے؟ نہ ہمیں دیکھا، نہ ہمارے ساتھ تمہاری بالمشافہ ملاقات ہوئی، نہ کچھ۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے بندوں سے محبت کر کے دکھاؤ، ہماری مخلوق سے محبت کر کے دکھاؤ۔ اگر تمہارے دل میں ہمارے بندوں کی، ہماری مخلوق کی محبت آ گئی اور تمہارے انداز و ادا میں مخلوق کی محبت پیدا ہو گئی، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کیا، تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ لیکن اگر مخلوق کے ساتھ تو کر رہے ہو بد سلوکی، بد اخلاقی، ان کے ساتھ کوئی محبت کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ساتھ تمہاری محبت کا دعویٰ سچا نہیں، جھوٹا ہے۔ دیکھو ایک مثال سمجھ لو کہ ایک آدمی ہے، اس کا ایک دوست ہے، بڑا محبت جتاتا ہے، بہت بظاہر اس کے ساتھ تعلق اور محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ چلا گیا سفر پہ کہیں۔ اب اس جو سفر میں چلا گیا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی بچوں کو ضرورت پیش آئی کسی مدد کی، اور وہ اپنے سربراہ خاندان کے دوست کے پاس گئے کہ بھائی ہمیں فلاں ضرورت لاحق ہے، تم ہماری ضرورت فلاں پوری کر دو۔ وہ ان کو دھتکار دے، کیا کہ نہیں صاحب میرے پاس وقت نہیں تمہاری مدد کرنے کا۔ تو اب بتاؤ کہ جو شخص سفر پر گیا تھا دوست، وہ کیا سمجھے گا کہ آیا واقعتاً اس کو میرے ساتھ تعلق اور میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے؟ جب آ کر اس کو یہ پتہ لگے کہ جب تک میں موجود تھا اس وقت تک تو یہ روز صبح شام میرے گھر پہ چکر بھی لگاتا تھا، محبت کا اظہار بھی کرتا تھا، لیکن میں گیا تو میری بیوی بچوں کے ساتھ اس نے بد سلوکی کی، اس نے سلوک نہیں کیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو حقیقی محبت نہیں تھی، محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں ہم سے کیا محبت کرو گے اور ہم سے کیا تم تعلق رکھو گے براہ راست، نہ ہمیں دیکھا نہ ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی عیاناً۔ تو اگر ہم سے محبت ہے واقعی تو کر کے دکھاؤ ہمارے بندوں سے، ہماری مخلوق پر کر کے دکھاؤ، تو تب تو معلوم ہوگا کہ واقعی محبت۔ چنانچہ جتنے آپ اللہ والے بزرگوں کے واقعات دیکھیں گے، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، ان سب میں یہ بات مشترک نظر آئے کہ مخلوق کے ساتھ محبت، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت، یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ بلکہ مسلمان کی بھی خصوصیت نہیں، کافروں پر بھی شفقت، کافروں کو چھوڑ کر جانوروں پہ بھی شفقت۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا مشہور، کہ ایک بلی کا بچہ سردی میں ٹھٹر رہا تھا، تو ساری رات اس کو گود میں لیے بیٹھے رہے کہ یہ سردی سے بیچارہ تکلیف میں، ساری رات گود میں لیے بیٹھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بلی کا بچہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، میرے اللہ نے پیدا کیا، تو اس واسطے اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ شفقت ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سلامت رکھے مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی مدد اللہ العالی، حضرت حکیم الامت حضرت اللہ علیہ کے اس وقت اکابر خلفاء میں سے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور معروف ہے کہ ان کو اس معاملے میں اتنا غلبہ حال کی سی کیفیت ہے، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی شفقت و محبت کے بارے میں، کہ مکھی بھی اگر آ کے بیٹھ جائے تو اڑاتے نہیں، یہ تو میرے اللہ میاں کی مخلوق ہے۔ تو میں ایک صاحب نے اپنے آنکھوں کا دیکھا ہوا حال مجھ سے بیان کیا کہ حضرت کے یہاں ایک داد ہو گیا تھا پاؤں میں، داد جیسے ہو جاتا ہے، تو اب وہ داد ہو گیا تو مکھیاں آ کے بیٹھ رہی ہیں اس کو، یہاں تک کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت اپنا لکھنے میں مصروف ہے اور پاؤں پہ مکھیاں جو ہیں وہ
گچھے کی شکل میں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنا لکھے. تو فرمانے لگے میں جب میں پہنچا دیکھا کہ مکھیاں یہاں بیٹھی ہیں تو وہ ان کو میں نے اڑانا شروع کیا. کوئی پنکھا ونکھا جلا کہ وہ اڑ جائیں. وہ اڑی پھر آ کے بیٹھ گئے, پھر بیٹھی, پھر میں نے اڑانا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ آنکھ میں چولی ہوتی رہی کہ میں اڑا دوں پھر آ کے بیٹھ جائیں, پھر اڑا دوں پھر آ کے بیٹھ جائیں. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت لکھ رہے تھے تو لکھتے ہوئے فرمانے لگے, مجھ سے کہنے لگے بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگے کہ حضرت مکھی اڑا رہا ہوں یہاں سے, بار بار آ کے بیٹھ جاتی ہے. فرمانے لگے بھائی یہ اپنا کام کر رہی ہے, میں اپنا کام کر رہا ہوں, مجھے اپنا کام کرنے دو, ان کو اپنا کام کرنے دو, اور تم اپنا کام کرو, اس چکر میں مت پڑو کہ یہ اڑ رہی ہے کہ نہیں. تو وہ بات کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت اور تعلق اس درجہ پہنچ گیا کہ اس کی ادنا سے ادنا مخلوق کو بھی تکلیف دیتے ہوئے طبیعت پر ایک بوجھ ہوتا ہے. میری رات سے اس کو تکلیف کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکھی اڑانا ناجائز ہے, اگر زخم پہ بیٹھ جائے تو اڑانا نہیں چاہیے, جائز ہے, لیکن وہ کیفیت وہ حال جو حضرت کے اوپر طاری ہے اس کی ہمارا اس کی سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو, اس حقیقت اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیسے جاتا. اللہ ایک دن فرمانے لگے کہ بھائی بعض اوقات حضوری بعض لوگوں پر حضوری کی ایسی کیفیت ہوتی ہے, یعنی اللہ جل جلالہ یہ تصور ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں حضوری کی کیفیت. یہ حضوری کی کیفیت بعض اوقات اس درجہ ہو جاتی ہے کہ آدمی پاؤں پھیلا کر لیٹ بھی نہیں سکتا, اس واسطے کہ خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے میں سامنے ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پاؤں پھیلا بھی نہیں سکتا. پاؤں سب جب اگر لیٹتا بھی ہے تو پاؤں سب ڈیڑھ کر لیٹتا ہے. تو ہم اور آپ اس کیفیت کو کیا سمجھیں جو جس کیفیت میں اللہ جو کیفیت نظر آئے ان کو عطا فرمائی. لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو غلبہ حال کی کیفیت کہہ لیجیے, جو چاہے کہہ لیجیے, لیکن جتنے ہمارے بزرگان دین, اولیاء کرام, انبیاء کرام, اولیاء کرام, صوفیاء کرام جتنے بھی ہیں, ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ مخلوق پر شفقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, پتھر مار رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, خون جاری ہو گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر دے, ان کو ہلاک برباد کر دے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بد دعا کا کلمہ نہیں آتا. کلمہ آتا ہے تو کیا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دیجیے, یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں, یہ نادان ہیں, نادانی میں یہ کام کر رہے ہیں, اے اللہ آپ کی رحمت سے ان کو ہدایت دیجیے. تو مخلوق پر, کافروں پر بھی, سرکشوں پر بھی شفقت اور محبت. تو یہ حضرت کی بات واقعی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر سے محبت ہو, اللہ کی مخلوق پر شفقت. اور جس کو اللہ کی مخلوق سے محبت اور اللہ کی مخلوق پر شفقت ہوتی ہے تو وہ کیا یہ کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہوا ریل میں اور بس میں اور اس فکر میں کہ میں زیادہ جگہ گھیر لوں اور میں سو جاؤں وہ جاگتا رہے؟ تو یہ بات کوئی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہیں کرتا. اس لیے قرآن کہتا ہے وصاحب بالجم, صاحب بالجم کا کیا ہے. اللہ یہ بات کہنے کے لیے کہہ دی, سننے والے سننے کے لیے سن لی, لیکن بات در حقیقت اس وقت ہے جب یہ عمل کے اندر آئے کہ ہر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور شفقت اور خیر خواہی کا معاملہ, ایثار کا معاملہ پیدا کرے. تو یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. اگر یہ نہیں سیڑھی حاصل نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں. کئی بزرگوں نے خواب دیکھے. ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے کبھی کبھی,
بزرگوں خواب میں. کس طرح ہوتی ہے اللہ ہی جانے، ہمارا آپ اس کی کیا حقیقت بیان کریں، لیکن ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی خواب میں. تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ تک آنے کا راستہ کیا ہے، آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، آپ تک کس طرح پہنچ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہمارے تک پہنچنے کا راستہ تو بڑا آسان ہے، مختصر تھا نسخہ ہے. تو پوچھا کیا؟ فرمایا نسخہ یہ ہے کہ اترک نفس کا وتعال، اترک نفس کا وتعال، کہ اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ، چلے آؤ. اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بننا چھوڑ دو تو ہماری طرف چلے آؤ، پھر کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں، سیدھے ہم تک پہنچو گے. لیکن راستہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو. نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے غلام نہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے ان نفسانی خواہشات کو ترجیح نہ دو. تو بس سیدھا راستہ ہے، سیدھے پہنچ جاؤ گے ہم تک. یہ جواب دیا. ایک اور بزرگ نے پوچھا کہ یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ ہماری مخلوق سے محبت ہے، ہمارے بندوں سے محبت ہے. تو ان سے تعلق رکھو، ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرو تو ہم تک پہنچ جاؤ. یہ ہے راستہ. اللہ. لیکن یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، یہ مخلوق کے ساتھ محبت، مخلوق کے ساتھ شفقت اور ایثار، جب دنیا کی محبت دل میں نہ. یہ دنیا کی محبت ہے جو رکاوٹ بنتی ہے اللہ کی محبت میں بھی اور اللہ کے مخلوق کی محبت میں بھی. دنیا کی محبت یہ کہ ہر وقت دل دماغ اسی طرف لگا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک دماغ پر یہی چکی چل رہی ہے، کس طرح پیسے زیادہ کما لوں، کس طرح راحت زیادہ حاصل کر لوں، کس طرح زیادہ آرام مل جائے، کس طرح زیادہ بڑا مکان ہو جائے، کس طرح زیادہ بڑی اچھی گاڑی ہو جائے، کس طرح اچھا اسباب مہیا ہو جائے. دن رات سوچ پر یہی فکر مسلط ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ پیسے پر مرتا ہے اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر، ذرا ذرا سی راحت کے اوپر دوسروں سے لڑائی مول لیتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ صاحب بالجم جو ہے یہ امتحان ہے. امتحان کس بات کا؟ کہ واقعی ہم سے محبت ہے یا نہیں ہے. امتحان اس واسطے ہے کہ صاحب بالجم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی دن رات ہر وقت ساتھ رہتا ہے نا، پڑوسی ہے، صبح شام اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے بارے میں کچھ ذرا نگاہ میں مروت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کروں گا یا اس کو کوئی تکلیف پہنچاؤں گا تو یہ ہمیشہ کا صبح شام کا پڑوسی ہے، یہ میرے بارے میں کیا بری رائے قائم کرے گا اور اس کے ساتھ پھر آنکھ ملانا مشکل ہوگا. مروت آنکھ میں پیدا ہو جائے. لیکن صاحب بالجم جو ہے، جو چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ساتھی بنا، اجنبی آدمی، نہ پہلے جان پہچان نہ آئندہ جان پہچان ہونے کی توقع، تو اس میں آدمی جو ہے یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو میں کچھ تکلیف پہنچا بھی دی تو یہ کہیں جائے گا، میں کہیں جاؤں گا. تو اس واسطے مروت کی وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو عام پڑوسی کے ضرورت ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص طور سے ذکر کیا کہ وہاں اگر تم اس سے سلوک کرو گے صاحب بالجم کے ساتھ تو وہ خالص ہمارے لیے ہوگا. کیونکہ پڑوسی کے بارے میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ آدمی اچھا برتاؤ اس لیے کر رہا ہے تاکہ کل کو یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تاکہ یہ مجھے اچھا سمجھے، مجھے نیک سمجھے، میرے ساتھ آئندہ اچھا معاملہ کرے. لیکن جو آدمی چند گھنٹوں کے لیے ساتھ ہوا اور پھر رخصت ہو جائے گا، پھر ملاقات بھی شاید نہ ہو، اس کے ساتھ اگر تم کرو گے حسن سلوک تو یہ خالص میرے لیے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا، اس کو راضی کرنے کے لیے ہوگا. لہذا اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت. اللہ، آپ کو واقعہ تو سنا ہوگا ضرور، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے، خلیفہ تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، اور تشریف اس شان سے لے جا رہے تھے کہ خود تھے اور ایک ساتھی تھا غلام، اپنا غلام کا. تو جاتے ہوئے اونٹ ایک تھا،
تو باری مقرر کر رکھی تھی کہ بھائی اتنی دور تک تم بیٹھو گے اونٹ کے اوپر اور اتنی دور تک میں بیٹھوں برابر، جتنا فاصلہ میں اونٹ پر بیٹھ کر طے کروں گا اتنا ہی فاصلہ تم طے کرو گے. جب تم اونٹ پہ بیٹھو گے تو میں پیدل چلوں گا، جب میں اونٹ پہ بیٹھوں گا تو تم پیدل چلو گے. سارا راستہ مدینہ طیبہ سے لے کر بیت المقدس کا اسی شان سے طے فرمایا. حالانکہ کوئی ضروری کوئی واجب تو نہیں تھا شرط. اونٹ حضرت عمر کا، جو آدمی ساتھ ہے وہ بھی غلام اپنا، لیکن گوارا نہیں کہ یہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو عام صاحب بالجم کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب بیت المقدس آنے لگا بالکل قریب آ گیا اور بیت المقدس میں یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے عیسائیوں کے ساتھ، اور مذاکرات کے نتیجے میں یا بیت المقدس فتح ہو جاتا یا نہ ہوتا، لڑائی ہوتی. تو جب بالکل قریب آ گیا تو باری آ گئی غلام کی بیٹھنے کی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پیدل اتر کے چلنا شروع کر دیا. غلام نے کہا کہ امیر المومنین خدا کے لیے اس موقع پر رہنے دیجیے، اب تو آپ جا رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، تو یہ وقت تو ایسا ہے کہ اس میں آپ بیٹھ جائیں اونٹ کے اوپر، میں پیدل چلوں. فرمایا نہیں، جو باری مقرر ہو گئی سو ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کیا لوگ خیال کریں گے کہ اتنا بڑا امیر المومنین جو ہے وہ پیدل چلا آ رہا ہے، غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ وہ جو چاہیں خیال کریں، لیکن میں اپنی باری چھوڑنے والا ہوں. جہاں سے اسی شان سے بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، اور اس کا نتیجہ دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب منظر کہ آقا تو جناب پیدل چل رہا ہے، غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ منظر دیکھا تو بیشتر بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کر مسلمان. یہ ہے صاحب بالجم کے حقوق کا کی رعایت جو فاروق اعظم نے. اللہ، میں پچھلی ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے ہندوستان گیا تو الحمدللہ خانہ بھون بھی حاضری ہوئی حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانقاہ میں. تو وہاں ایک بزرگ مجھے ملے جو حضرت کے زمانے کے، حضرت کی کو جلوہ دیکھے ہوئے تھے، حضرت کو دیکھے ہوئے تھے. اللہ، تو میں ایسے ان سے درخواست کرنے لگا بھائی آپ نے حضرت کو کی زیارت کی ہے تو کچھ واقعات ہمیں سنائیے حضرت کے. تو انہوں نے بہت سے واقعات سنائے، ان میں سے ایک قصہ عجیب سنائے. فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف فرما تھے اور حضرت کچھ علیل تھے، یعنی آخری زمانے کا واقعہ ہے، جب کچھ ضعیف بھی ہو گئے تھے کچھ بیمار بھی ہو گئے. تو جلال آباد جو خانہ بھون سے 2-3 میل کے فاصلے پر بستی ہے جلال آباد، وہاں سے کچھ لوگ آئے حضرت کو دعوت دینے کے لیے. شاید کسی مدرسے کا جلسہ تھا ایسا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ میں معذور ہو رہا ہوں، ضعیف ہوں، آ نہیں سکتا، پیدل چلنے سے معذور ہوں، اور ویسے سواری کوئی ایسی ہے نہیں کہ جس کے اندر اطمینان سے جا سکوں. لوگ شر ہو گئے کہ نہیں صاحب ہم آپ کے لیے پالکی لے آئیں گے. پالکی ہوتی ہے جو آدمی اٹھاتے ہیں، پالکی لے آئیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے پالکی میں سفر کرتے ہوئے لذت ہوتی ہے کہ میں بیٹھا ہوں اب 2 آدمی مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو یہ مجھے پسند نہیں. مگر بہت لوگ بہت سر ہوئے، کہا صاحب ایسے آدمی لے کر آئیں گے کہ جو آپ کے بے تکلف ہوں تاکہ آپ کو ذہن کے اوپر بار نہ ہو. خیر آخر جب انہوں نے بہت ضد کی تو حضرت نے منظور فرما لیا کہ اچھا چلو چلے جائیں گے، اور بے تکلف 2 آدمی ساتھ ہو گئے. اب جناب جب جانے کا وقت آیا تو جس وقت چلنے لگے تو حضرت نے لوگوں نے کہا کہ تشریف رکھے پالکی میں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میں ایسا ہے کہ تھوڑی دیر بعد چلوں گا، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر چل کر میں اب چل کر بھی دیکھوں پیدل، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاؤں گا، لیکن پالکی خالی جانا بھی ٹھیک نہیں. تو جو 2 صاحبان میں تھے ان سے میں سے ایک سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. تو ان کو بٹھا دیا پالکی میں، اور دوسرے صاحب جو تھے ان کے ہمراہ پالکی کو لے کے چلا شروع. تھوڑی دیر
کے بعد جب ایک وقت آیا تو اب دوسرے ساتھی نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، اس کو اتار دیا اور خود پھر چلنے شروع ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ لوگ سخت پریشانی میں تھے، وہ خود بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور حضرت پالکی کو لے کے چل رہا ہے، یہاں تک کہ جب کچھ دور چلے اس کے بعد کوئی اصرار کیا تو خیر پورا حضرت تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اس میں پالکی میں بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ روکو، پھر اتر گئے اور پھر ان کو جناب بٹھا دیا اور خود چلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جلال آباد پہنچتے پہنچتے یہی سلسلہ ہوتا رہا کہ تھوڑی دیر یہ بیٹھے تھوڑی دیر وہ بیٹھتے، اس طرح ہوتے ہوتے وہاں پہنچے، اور جب جلال آباد پہنچ رہے تھے تو اس وقت میں طرح سے پیدل داخل ہوئے جلال آباد، تو انہوں نے قصہ سنایا تو مجھے خیال یہ آیا کہ حضرت کے ذہن میں کبھی یہ رہا ہوگا کہ یہ سنت جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عمل کرنے سے رہ گئی ہے، تو جلال آباد جاتے ہوئے اس دعوت کو اس لیے قبول فرما لیا تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ ہیں حضرات۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس کی علامت یہ ہے، اور یہ علامت اگر نہیں ہے تو معنی یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ سارے بزرگان دین، سارے اللہ والوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، اور خوب سمجھ لو کہ جب کوئی اللہ والا اپنے کسی متعلق کو ڈانٹتا ڈپٹتا بھی ہے، جیسے حضرت خان رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے متعلقین کو ذرا تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی عین شفقت محبت ہوتی، عین شفقت اور محبت کا تقاضا۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جب کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اپنے مریدین منتسبین میں سے کسی کو، تو الحمدللہ کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بادشاہ جلاد کو حکم دے کہ شہزادے کو کوڑے لگاؤ، تو جلاد بادشاہ کے حکم کی وجہ سے شہزادے کو کوڑے تو لگائے گا اس واسطے کہ بادشاہ کا حکم ہے، لیکن جس وقت کوڑے لگا رہا ہوگا اس وقت بھی جانتا ہے کہ میں جلاد ہوں، یہ شہزادہ ہے، میرا مقام نیچا ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ تو اسی طریقے سے جب میں کبھی کسی اپنے منتسبین میں سے کسی کو ڈانٹتا بھی ہوں تو ذہن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس نے ایک ذمہ داری سپرد فرما دیا، اس کی وجہ سے یہ تبدیل کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہ یہ مجھ سے افضل ہے، یہ تصور فرماتے ہیں، کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک اللہ کے بندوں کا شب تو اور صاحب بالجم، یہ در حقیقت اس شفقت اور اس محبت کی پہچان ہے، آزمائش۔ یہ تھوڑی دیر کا جس کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ معاملہ اچھا کیا کہ نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو معلوم ہے کہ مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ یہ سفر کا بھی ساتھی کا یہ حال ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم پیشہ جن کا پیشہ ایک ہی ہے ان کو بھی صاحب بالجنب کہا جاتا ہے، اور ان کے بھی حقوق یہی ہیں کہ ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ، ایک مومن کا معاملہ ایثار کا معاملہ ہوتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ۔ اور ہماری پوری تاریخ حضرات صحابہ کرام کی، تابعین کی، بزرگان دین کی، یہ ایثار کے واقعات سے مالا مال ہے، بھری، اور اس کی کچھ جھلک تھوڑی بہت ان تمام علاقوں میں، معاشروں میں نظر آ جاتی ہے کبھی کبھی جہاں اس اسلامی تہذیب کی کوئی پرچھائی ابھی باقی ہے۔ ابھی چند سال پہلے میں حاضر ہوا سعودی عرب میں، غالباً 10-12 سال پہلے کی بات، تو ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ بازار میں، سعودی عرب کے ایک بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے گیا، یا تو 15-20 سال پہلے کی بات، کپڑا خریدنے کے لیے گیا، تو ایک دکان جس کے اوپر کپڑا موجود تھا اس سے بات چیت ہوئی، سودا ہو گیا، پیسے طے ہو گئے۔ جب سودا مکمل ہو گیا، پیسے طے ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ اتنے گز مجھے کاٹ کے دے دو کپڑا۔ جب کاٹنے وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ایسا کریں، آپ کے سامنے جو دکان ہے اس پہ سے جا کر لے لیں یہ کپڑا۔ تو میں نے کہا بھائی وہ دکان آپ کی ہے؟ کہنے لگے میری نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں سے لے لیں، آپ کو یہ اسی دام پر وہاں سے مل جائے گا۔ بھائی وہاں سے کیوں لے لوں، معاملہ آپ سے ہوا، سودا آپ سے ہوا، پیسے آپ سے طے ہوئے، تو وہاں سے جا کے کیوں لوں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے،
آپ کو تو کپڑا چاہیے، اس پیسوں پر چاہیے، یہی کپڑا چاہیے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو یہی کپڑا ملے گا، اتنے پیسوں میں ملے گا، وہاں جا کے لے لیجیے زیادہ، اور آپ کو کیا بحث کرنے کی ضرورت؟ کہنے کہ میں اڑ گیا کہ نہیں مجھے بتاؤ وجہ، وہاں جا کے کیوں لوں، تم سے کیوں نہ لوں؟ جب کہنے لگا میں نے بہت ضد کی تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ میں یہاں صبح سے بیٹھا ہوں دکان پر تو میرے پاس 8-10 گاہک آ چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جو دکاندار بیٹھا ہے اس کے بعد صبح سے کوئی گاہک نہیں آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی چلا جائے، میں اپنے حصے کا آج کی خاصا کچھ کما چکا ہوں، اس کے بعد بھی چلا جائے کوئی آدمی، تو اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ آپ جا کر وہاں سے خرید لیں، اور کوئی بات۔ یہ ہے اس اسلامی معاشرے کی ایک جھلک جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرا۔ اس معاشرے کی خصوصیت یہ تھی کہ آدمی کی مسرت اور آدمی کا اطمینان قلب یہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ میرے پاس 1000 سے 2000 ہو گیا، 2000 سے 3000 ہو گیا، 3000 سے 4000 ہو گیا۔ اصل روح کی مسرت وہ ہے جو اپنے کسی بھائی کے اوپر اطمینان کی کرن دیکھ کر دل میں پیدا ہوتی کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس کو مسرت حاصل ہو گئی، اس کو اطمینان مل گیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی، اس سے جو مسرت روحانی پیدا ہوتی ہے وہ خدا کی قسم ان روپے پیسوں کی زیادتی کی وجہ سے جو مسرت پیدا ہوتی ہے اس کے آگے کوئی حقیقت نہیں۔ آپ گنتی میں کتنے پیسے بڑھاتے چلے جاؤ، لیکن دل میں جو کسک رہے گی، دل میں جو پریشانی رہے گی، بے سکونی بے اطمینانی رہے گی، وہ پیسوں کی گنتی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اور اگر کسی اللہ کے بندے کے ساتھ حسن سلوک کر لیا، اس سے جو ضمیر کو اطمینان، روح کو سکون، طبیعت کو قرار حاصل ہوتا ہے، وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ وہ پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ یہ ہے ایثار اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ایثار، اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ایثار کا معاملہ۔ اللہ آج کی معاشی دنیا کو اگر دیکھو تو کہتے ہیں کہ یہ ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، وہاں تو مقابلہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ کما لوں، دوسرا جو ہے وہ اتنا کیوں کما رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بھی ایک حد تک ہے چلو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کمپٹیشن کے ساتھ کہ میں اگر زیادہ کما رہا ہوں تو میرا بھائی بھوکا تو نہ مرے، میرے بھائی کو تکلیف تو نہ ہو۔ یہ بات اگر پیدا نہیں ہوئی تو وہ مسلمان تاجر نہیں، وہ ویسا تاجر یہودی ہو جائے، بنیا ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، لیکن مسلمان تاجر وہ ہے جو ساتھ میں اگر اپنی تجارت کی فکر کرتا ہے تو اپنے بھائی کی بدخواہی نہ کرے، اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دیکھنے کا متمنی رہے، اس کو بھی اطمینان حاصل ہو۔ یہ ہے صاحب بالجام۔ تو بھائی یہ نماز مسلمان ہو جانا صرف نماز روزے اور تسبیح اور ذکر کی حد تک نہیں ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، اور اس میں یہ بات بھی 3 لفظ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے استعمال کیا، جار ذی القربى، جار الجنب وصاحب بالجنب، یہ سب کا لحاظ کرنا۔ آگے فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مسافر سے مراد وہ شخص جو تمہارے شہر میں آ گیا، تمہاری بستی میں آ گیا، اس کی جان پہچان کوئی نہیں، اور وہ بیچارہ جو غریب الوطن ہوتا ہے نا، آج کل غریب الوطنی ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دے دیا، ایسا آرام عطا فرما دیا، لہذا غریب الوطن نہیں جانتے کیا چیز ہوتی ہے۔ آج کا سفر جو ہے نا وہ ایسا ہو گیا کہ پہلے سے سیٹ بک ہے، اور وہاں پر استقبال کرنے والا پہلے سے موجود ہے، قیام کا انتظام پہلے سے ہے، کھانے کا انتظام ہے، پیسے جیب میں موجود ہے، تو وہ سفر کیا ہے، وہ تو تفریح ہے۔ لیکن وہ سفر جس میں انسان کو غریب الوطنی کہ جان پہچان والا کوئی نہیں، پیسوں کی قلت ہے، روزگار مہیا نہیں، قیام کا انتظام نہیں، وہ غریب الوطنی ہوا کرتی تھی، اور اب بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جس طبقے کے ساتھ، اس میں نہیں ہوتی، لیکن آج بھی دیکھو کتنے لوگ دوسرے شہروں سے کراچی کے اندر آ کر وارد ہوتے ہیں روزگار کی تلاش میں، وہ غریب الوطن ہوتے ہیں،
ان کو سب چھپانے کا ٹھکانہ میسر نہیں ہوتا، ان کا کوئی جان پہچان کرنے والا نہیں ہوتا، وہ مراد ہے ابن السبیل، اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو ابن السبیل کہ وہ مالک نصاب کیوں نہ ہو، لیکن جب اس شہر میں آیا تو اس کے پاس بیچارے کے ضرورت ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے یا پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے گھر میں کچھ بھی ہو، تو وہ بھی تمہاری زکات کا مستحق ہو جاتا ہے اگرچہ اپنے گھر میں صاحب نصاب، تو وہ ابن السبیل، اس کا خیال کرو۔ تو یہ باتیں رفتہ رفتہ اس لیے دور آنکھوں سے اوجھل ہوتی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانوں میں پیدا کر دیا جو کھاتے پیتے گھرانے اور کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن سے ملاقات میل جول ہے، ان کے اندر بھی کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ لیکن بھائی یہ نہ سمجھو کہ دنیا ان سے خالی ہو گئی، تمہارے ہی شہر میں، تمہارے ہی محلے میں، تمہارے ہی بستی کے اندر ہوں گے سینکڑوں افراد ایسے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی فکر کرو، ان کا دھیان کرو، اور یہ دیکھو کہ کوئی ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اسی نیت سے کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن السبیل کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، تو کبھی زندگی میں اس مبارک کام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ اس نقطہ سے تلاش کر لو کہ کوئی ابن السبیل ملتا ہے کہ نہیں، اس کا خیال کر لو۔ پھر آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، لفظی معنی تو اس کے یہ ہے کہ وہ غلام جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں۔ اب یہ غلام کنیزوں باندیوں کا زمانہ تو گزر گیا، کوئی غلام کنیز باندی اس وقت موجود نہیں ہے، اور غلامی سب تقریباً ختم ہو گئی۔ لیکن ان آیتوں میں جن میں غلاموں کا یہ حکم دیا گیا ہے، در حقیقت ایک اصول بیان ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں جہاں قرآن کریم نے وما ملکت ایمانکم کا لفظ استعمال کیا ہے غلاموں کے لیے، کنیزوں کے لیے، اگرچہ غلام کنیز ختم ہو گئے لیکن اصول باقی ہے۔ اصول کیا فرماتے ہیں؟ میرے نزدیک جو حکم وما ملکت ایمانکم کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ سارے زیر دست لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت بھائی صاحب اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں زیر دست، یعنی اپنے ماتحت جو لوگ، ملازم ہے، نوکر ہے، اور اپنا ماتحت ہے کوئی، اسی طریقے سے بیوی ہے، بچے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں، زیر دست۔ حضرت بھائی صاحب اس کا اس لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں زیر دست، جو اپنے ہاتھ کے تلے ہیں، ان کا خیال، ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو یہ عائشہ کی خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں ان سے سہارا لگائے ہوئے، اور حضرت عائشہ فخر کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور میرے پیٹ کے درمیان تھے جب آپ کا وصال ہوا، یعنی آپ سے سہارا لگائے ہوا۔ تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آخر وقت میں آپ کے مبارک ہونٹ ہلکے ہلکے حرکت کر رہے ہیں، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، تو میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آخر وقت تک جو الفاظ زبان مبارک پر جاری تھے وہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال کرو اور اپنے زیر دستوں کا خیال، نماز کا خیال کرو اور اپنے زیر دستوں کا خیال کرو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آخر وقت تک زبان مبارک پر جاری رہے، کان لگا کر سنیں تو سنائی دیے۔ آخر وقت تک دنیا سے جاتے جاتے ان دو چیزوں کی تاکید فرما گئے کہ ان کا خیال تمہارا مومن کے لیے سب سے اہمیت رکھتا ہے۔ حقوق اللہ میں نماز
اور حقوق العباد میں ما ملکت ایمانکم زیر دست کا حکم کیا حکم، تو سارے زیر دست اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے تمہاری ملازمت کر لی ہے تو وہ تمہارا ایسا غلام بن گیا کہ اس کے ساتھ جانوروں کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے دکھ درد کا خیال رکھو۔ جو واقعی غلام تھے، واقعاتاً غلام تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، ان کے بارے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کہ تمہارے جو خدام ہیں، نوکر ہوں یا غلام ہوں، وہ سب تمہارے بھائی ہیں، البتہ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارا زیر دست بنا دیا ہے، تمہارے ہاتھ تلے ان کو کر دیا ہے۔ فَأَطْعِمُوهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ، اور اگر ان کو کسی ایسی بات کا مکلف نہ کرو، ایسی بات ان کو، ایسی مشقت ان کے اوپر نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر کوئی ایسا کام ڈال دیا ہے تو خود ان کی اعانت کرو، ان کے ساتھ ان کو مدد کرو۔ یہ غلاموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو باقی غلام ملکیت میں ہو، ان کے بارے میں، جائے کہ نوکر جو تمہاری ملکیت نہیں ہوتا، غلام نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، کچھ گڑبڑ کی ہوگی، بہت ڈانٹا، اور ڈانٹنے میں کچھ لعنت کا کلمہ بھی کہہ دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے آئے، دیکھا تو حضرت صدیق اکبر وہ ان کو کوئی ایسا کلمہ کہہ رہے ہیں جیسے لعنت کا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ ایک طرف صدیق ہو اور دوسری طرف لعنت کر رہے ہو، ہر چیز نہیں، رب کعبہ کی قسم، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، صدیقیت اور لعنت، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ اور صدیق اکبر کرتے ایک صحابی کو دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے ملازم کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، مار رہے ہیں، کسی غلطی پر مار رہے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے آئے تو کلمہ یہ ارشاد فرمایا کہ خطاب کر کے للہ اقدر علیہ، کہ یاد رکھو جتنا قابو تمہیں اس نوکر پر ہے اس سے زیادہ قابو اللہ کو تم پر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے اس قابو کا غلط استعمال کر کے تم نے اس کو مار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ تو ما ملکت ایمانکم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، زیر دستوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، تو اس میں جہاں کہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے بعض اوقات ڈانٹنے ڈپٹنے کی بھی، یہ مصیبت آ گئی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادہ نرمی کا معاملہ کرو تو بعض اوقات سر چڑھ جاتا ہے، اور سر چڑھ جانے کے نتیجے میں نظام خراب ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی بھی، کبھی سختی کا معاملہ کرنے کی، لیکن وہ سختی کا معاملہ ہمیشہ اعتدال کی حدود میں ہونا چاہیے، اور اس کے نسخہ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بیان فرمایا کہ بھائی جب کبھی ضرورتاً ڈانٹنا ڈپٹنا پڑے یا سختی کرنی پڑے تو اس میں اس بات کا اہتمام کر لو کہ جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت نہ ڈانٹو، جس وقت اشتعال ہو طبیعت اس وقت نہ ڈانٹو، اس وقت کوئی سزا کا معاملہ نہ کرو، اس بات ہے کہ جب طبیعت میں اشتعال ہوگا، غصہ ہوگا، اس وقت میں جب آدمی کام کرے گا تو غصے کے جذبات غالب آ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں اعتدال کی حدود پر قائم نہیں رہے گا۔ کیا کرو کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصے کے وقت میں کچھ نہیں کہا، ٹھنڈا ہو گیا، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر سختی کر لو، چاہے مصنوعی طور پر غصہ بنانا پڑے، اس میں کوئی رکھ، اس واسطے کہ اس وقت میں جب مصنوعی طور پر کرو گے تو انشاءاللہ حدود سے تجاوز نہیں ہوگا۔ یہ نسخہ بتا گئے حضرت، اور تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعات اس سے بہتر نسخہ نہیں ہوتا۔ جب آدمی غصے کے معاملات کے اندر کام کرتا ہے تو پھر اس کو قابو نہیں رہتا۔ مشہور ہے واقعہ
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک یہودی نے گستاخی کرتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کوئی گستاخانہ کلمہ کہتے. حضرت علی کہاں تھے سننے والے؟ جو حضور کے شان میں کوئی شخص گستاخی کرے اس پر چڑھ گئے یہودی پر اور اس کو اٹھا کر پٹک دیا زمین پہ اور کس سینے میں سوار ہو. یہودی نے جب دیکھا کہ کوئی اور بچنے کا راستہ نہیں، حضرت علی سینے پر سوار ہے، تو اب اور کوئی بات تو قابو میں آئی نہیں. اس کے وہیں لیٹے لیٹے اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب اس نے منہ پر تھوکا تو حضرت علی فوراً اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے. لوگوں نے کہا کہ حضرت اس نے تو اتنی بدتمیزی کی کہ آپ کے منہ پہ تھوک دیا، اس کو تو اور زیادہ سزا دینی چاہیے تھی، اور مارنا چاہیے تھا، آپ اس کو چھوڑ کے الگ ہو گئے. تو فرمایا کہ نہیں بھائی بس اب مارنا ٹھیک نہیں تھا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اصل میں نے جو اس کو گرایا تھا، اس کو جو سزا دی تھی، در حقیقت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بنا پر دی. اب اگر اس کو مارتا تو اپنے تھوکنے کا بدلہ لیتا، اپنی ذات کے اوپر تھوکنے کا بدلہ لیتا، اور وہ اپنی ذات کی وجہ سے مارنا ہوتا، اپنی ذات کا غصہ نکالنا ہوتا. اور میں اپنی ذات کا غصہ نکالنا نہیں چاہتا تھا، میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا دینا چاہتا. یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے وقافا عند حدود اللہ، اللہ کی حدود کے اوپر رک جانے والا. تو غصے کی حالت میں اگر کسی کو سزا دی جائے یا کوئی معاملہ کیا جائے، اس میں اعتدال کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے. لیکن جب غصہ فرو ہو جائے تو پھر ضرورتاً جتنا ہو سکے انسان اس کو تنبیہ کر سکتا ہے. یہ حضرت نے طریقہ بتایا، اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کبھی اعتدال سے باہر نہیں جائے. یہ آیت کی مختصر تشریح ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری باتیں کہہ بھی دی گئی، سن بھی لی گئی، لیکن بات جب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو توفیق عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی، ان تمام حقوق کو پہچاننے کی، اپنی زندگی میں ان کو داخل کرنے کی. اب حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام مجھے مستقل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، کہ پڑوسی کا کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے اخلاق و سلوک کے بارے میں مسلسل نصیحت کرتے رہے. اتنی نصیحت کی کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ شاید اب حکم آنے والا ہے پڑوسی کو میراث میں حصہ دینے کا، کہ پڑوسی بھی وارث ہوا کرے گا آدمی کے ترکے میں. اتنا مجھے خیال ہونے لگا ان کی پڑوسی کے بارے میں نصیحت کو بار بار سن کر. دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانہ. فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. جب کبھی شوربہ بناؤ تو پانی اس میں زیادہ کر دو تاکہ اتنا ہو جائے کہ تم اپنے پڑوسیوں کو بھی کچھ بھیج سکو. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے وصیت فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درویش، ایسا لگتا ہے کہ پیدائشی درویش، کہ ان کا مذہبی یہ تھا کہ 1 دینار سے زیادہ پیسہ اپنے پاس رکھنا حرام ہے. 1 دینار سے زیادہ. تو وہ اتنے درویش آدمی، تو ان کو حکم دیا کہ تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیا کرو تاکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی کچھ بھیج سکے. اور پڑوسی میں جیسا میں پہلے بھی پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پڑوسی سے تصور آتا ہے کہ جو پڑوس میں رہتا ہے، ہم بنگلے میں رہتے ہیں، جو بنگلے میں برابر والے بنگلے میں رہتا ہے وہ پڑوسی ہو گیا. باقی جو برابر میں کہیں جھونپڑی میں رہ رہا ہے اس کو اپنا پڑوسی سمجھنے کے لیے اور پڑوسی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یاد رکھو کہ پڑوسی وہ بھی ہے بیچارہ، اور اس پڑوسی کے بھی اتنا ہی حقوق ہے جتنے برابر کے بنگلے والے کے.
اتنے ہی اس جھوپڑی والے کے بھی جو برابر میں رہ رہا ہے. تو اس کے اندر اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذرا شوربہ زیادہ بنا لو تاکہ اس کو بھی کچھ پیش جائے. جب سے یہ فریج اور فریزر آ گئے گھروں میں تو جو بیچارہ تھوڑا بہت بچہ کچا چلا جایا کرتا تھا غریبوں کو وہ حصہ بھی ختم ہو گیا. اب تو جو کچھ ہے وہ پہلے فریج میں ہے اور اگر زیادہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو فریزر میں چلا گیا. پہلے جب قربانی ہوتی تھی تو قربانی کے اندر لوگ 2-3 حصے کر دیتے تھے. کم از کم یہ مسئلہ معلوم تھا کہ بھئی ایک تہائی جو ہے کم سے کم وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. اب جب سے ماشاءاللہ فریزر آ گیا تو اب وہ پورا کا پورا بکرا ہی رکھا جا سکتا ہے اس میں, اس لیے وہ ایک تہائی تقسیم کرنے کی بھی ضرورت نہ رہی. تو پہلے اس کچھ تھوڑا بہت جو اپنی ضرورت سے فاضل ہو گیا وہ کہیں چلا جاتا تھا غریب آدمی کے پاس, اور اب ماشاءاللہ ضرورت سے فاضل ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ جتنا ہے وہ اگر آج کی ضرورت کا نہیں ہے تو 1 مہینے کی ضرورت کا ہے, وہ اٹھا کے فریزر میں رکھ دیا. تو بھائی یہ تعاہد جیران ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ حصہ یہ بھی تو سمجھو کہ ان پڑوسیوں کا بھی ہے, ان پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے, اس کی رعایت کرو. اللہ. تیسری حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں. 3 مرتبہ فرمایا. قیل من یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں اس طرح قسم کھا کر؟ تو فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, کہ وہ شخص جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو, جس کی تکلیفوں سے, جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو, وہ خدا کی قسم مسلمان نہیں, وہ مومن نہیں, جس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچے. اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ مومن کا کام نہیں, چاہے اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ایمان کا تقاضا پورا نہیں کیا. مردم شماری کے رجسٹر میں مسلمان, مفتی سے فتویٰ پوچھو وہ بھی بیچارہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا, لیکن وہ مومن کا کام نہیں کر رہا, وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی, بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ 2 عورتیں ہیں, ایک خاتون ہے وہ بڑی نفلیں پڑھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, ذکر تسبیح بہت کرتی ہے, دن رات عبادت میں لگی رہتی, لیکن زبان دراز بہت ہے اور اس کے نتیجے میں پڑوسیوں کو اپنی زبان درازی سے تکلیف پہنچاتی رہتی ہے. کبھی کسی کو برا کر دیا, کسی کی غیبت کر دی, کسی کو چام لگا دیا, کچھ یہ حرکتیں کرتی رہتی ہے. اور دوسری خاتون ہے بیچاری, وہ نماز روزہ تو کچھ زیادہ نہیں کرتی, اپنا فرض واجب پر اکتفا کر لیا, نفلیں نہیں پڑھتی زیادہ, لیکن ہے خاموش طبیعت, مرن جان و مرن, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی, پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرتی ہے. تو دونوں میں کون افضل ہے اور کون جنت میں جائے گی, کون جہنم میں جائے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسری عورت جو اگرچہ نفلیں کم پڑتی ہے لیکن تکلیف نہیں پہنچاتی, یہ جنت میں جائے گی, اور وہ عورت جو نفلیں تو بہت پڑتی ہے لیکن تکلیف پہنچاتی ہے وہ جہنمی ہے. تکلیف پہنچا رہے. بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص, لوگ یہ نفلی عبادتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں, بے شک بڑی فضیلت کی چیز ہے اور کرنا چاہیے, لیکن یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص ساری عمر ایک نفل نہ پڑے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, گناہوں سے بچ جائے, تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا, جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اس کو. اگر گناہوں سے حفاظت کی ہے, چاہے نفل ایک بھی نہیں پڑی, اور نفلیں 1000 پڑھتا رہا اور ساتھ میں گناہ کرتا رہا, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا رہا,
تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جنت میں جانے کی. اللہ تعالیٰ جب یا تو توبہ کرے، ورنہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ بچائے عذاب ہو. تو اس واسطے جتنا اہتمام نوافل کا اذکار کا کیا جاتا ہے اتنا یا کم از کم اتنا اہتمام اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آگے فرمایا وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة. کیا عجیب نفسیاتی نکتہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، خواتین سے خطاب، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی کسی پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرسن شاۃ، چاہے ایک بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کسی پڑوسن نے کوئی ہدیہ بھیجا ہے، چاہے ایک بکری کا پایا، بعض علاقے میں الفاظ آتے ہیں بکری کا جلا ہوا کھر بیچ دیا ہدیے کے طور پر، جس کو بظاہر نہ کھانے کا، نہ یعنی اس میں کوئی خاص اس کی نہ قیمت ہے اور نہ اس میں کوئی خاص مزہ ہے، لیکن اس نے محبت سے بھیجا یہ سمجھ کر کہ یہ میری بہن ہے بھیجا، تو اس ہدیے کو حقیر نہ کرو. یہ نفسیاتی نقطہ یہ بیان فرما دیا کہ پڑوسیوں میں بسا اوقات جو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپس میں نفرتیں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ہدیے کو حقیر سمجھتے ہیں. کیا بھیج دیا اس نے بڑا، یہ کوئی بھیجنے کی چیز تھی، یہ تو کسی کام کی چیز نہیں بھیجی. اس قسم کے اعتراضات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. ارے اس چیز کو مت دیکھو، اس دل کو دیکھو جس دل کے ساتھ وہ چیز بھیجی گئی. اگر اس نے تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے جو اس کی استطاعت میں تھا اس کے مطابق، تو یاد رکھو وہ ہدیہ تمہارے لیے ہزاروں لاکھوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس واسطے کہ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بھیجا. اور اگر ریاکاری کے لیے بھیجا، دنیا داری کے لیے بھیجا، تو چاہے کتنا ہی قیمتی ہدیہ کیوں نہ ہو وہ بیکار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس بات کو پیش نظر رکھو، اس اخلاص کو دیکھو جس اخلاص کے ساتھ بھیجا گیا. لا الہ الا اللہ. کتنی ہے فرمایا اگلی حدیث ہے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ. یہ بھی ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو کوئی لکڑی اپنی دیوار میں گاڑنے سے نہ روکے. یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گھر برابر ہوتے تھے تو لکڑیوں کی چھتیں ہوتی تھی، تو ایک آدمی کا گھر ہے، اب دوسرا آدمی چاہتا ہے کہ میں برابر میں گھر بناؤں، تو اپنا شتیر جو ہے لکڑی کا شتیر وہ اس کی دیوار کے اوپر رکھ دینا چاہتا ہے. تو ویسے تو دیوار اس کی ہے، لہٰذا دوسرے آدمی کو قانوناً حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی دیوار پر شتیر رکھے، اس کو چاہیے اپنی دیوار خود کھڑی کرے، اس پر شتیر رکھے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تم سے اجازت مانگ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ دیوار تعمیر کروں، میں تمہاری دیوار کے اوپر اپنا شتیر رکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ تم کو نہیں چاہیے کہ اس کو روکو، اس واسطے کہ تمہارا پڑوسی ہے. ٹھیک ہے تمہاری دیوار استعمال ہو رہی ہے لیکن تمہارا پڑوسی ہے، تو اس کے ساتھ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو اس بات کی اجازت دو. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرات تابعین کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے. تو جس وقت لوگوں نے یہ حدیث سنی کہ پڑوسی کو شتیر رکھنے سے نہیں روکنا چاہیے، تو بعض حضرات کو ذرا تعجب سا ہوا اور بعض نے اپنی گردن لٹکا لی کہ اچھا یہ تو بڑا مشکل ہے، ہر ایک آدمی کو اجازت دینی پڑے گی کہ وہ ہماری دیوار کے اوپر رکھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ ان کے دل میں یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ مالی اراکم انھا معرضین، ارے کیا وجہ ہے؟ یہ حدیث سننے کے بعد تمہارے دلوں پہ یہ اداسی سی چھا گئی اور یہ اعراض سا تمہارے دل میں پیدا ہو گیا. واللہ لارمین بہا بین اکتافکم، تمہیں کتنا ہی ناپسند معلوم ہو لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنی ہے اور تمہارے درمیان اس حدیث کو ہر حال میں سنا کر رہوں گا،
تاکہ تمہیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ تو معنی یہ کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيارة من امرهم، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی بات فرما دی تو ایک مومن کو یہ کام نہیں کہ اب کوئی آپشن رہ گیا اس کے پاس کہ صاحب چاہے تو عمل کرے چاہے نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر عمل کرے اگر ضرورت پیش آئے۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر جو شخص ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت سے ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے، کوئی برائی کی بات زبان سے نہ نکالے۔ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ان لی جارین، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ میرے پاس میرے دو پڑوسی ہیں، تو فإلی ایہما اہدی، دو پڑوسی ہیں تو ان میں سے کس کو میں ہدیہ پیش کروں، یعنی ہدیہ ایسا ہے کہ ایک جگہ بھیجا جا سکتا ہے، دونوں جگہ بھیجنے کی استطاعت نہیں ہے، تو کس کو ہدیہ بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے اس کی طرف ہدیہ بھیجو، جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے، جتنا زیادہ متصل ہوگا پڑوسی اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہے، زیادہ اس کی طرف ہے۔ آخری حدیث اس باب کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لصاحبہ، فرمایا سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہو، اور خیر الجیران عند اللہ تعالی خیرهم لجارہ، سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا۔ یہ صاحب نے کسی نے پرچہ بھیجا ہے کہ کیا غیر مسلم حق جار میں برابر ہے؟ یہ پچھلے جمعہ میں اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق میں مسلم اور غیر مسلم برابر ہیں۔ غیر مسلم بھی اگر پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم، البتہ اتنا ہے کہ اس کی جو ناجائز غلط امور ہیں ان کے اندر شرکت نہ کرے، اور اس کے ساتھ ایسا خلا ملا نہ ہو جس سے کہ اس کے ناجائز غلط کاموں میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن جہاں تک حسن سلوک کا تعلق ہے کہ کبھی ہدیہ بھیج دیا، کبھی اس کی کسی کو کوئی مدد کر دی، کبھی اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر لیا، اس کی بیمار کرسی کر لی وغیرہ، تو اس کے اندر مسلم اور غیر مسلم برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حق رکھا ہے، اس کا غیر مسلم حق جار کا بھی حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل اشاعت@dgcom.net.pk۔